صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی، حمد و شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس زمین پر بسایا، اپنی بے شمار نعمتوں، ان گنت احسانات سے اللہ نے نوازا. ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر بھیجا. آپ کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کا پتہ بتایا. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کون ہے جو آسمان سے برکتوں کی برکھا برساتا ہے، کون ہے جو زمین سے نباتات اگاتا ہے، کون ہے جو مجبوروں کی دعائیں سنتا ہے، کون ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریادیں پوری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کے ہمارے سجدوں کی لاج رکھ لی. کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سروں کو بچا لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے. کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں کو بچا لیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلتے. کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بچا لیا کہ ہماری زبان سے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دعا کے کلمات نہیں نکلتے. اللہ تعالیٰ اسی توحید پر ہم کو زندہ رکھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہم کو موت عطا فرمائے. آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اور جن لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے تھے، ان کا بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دعا کرنا بھول گئے تھے. وہ بھول گئے تھے کہ کس سے فریادیں کرنا ہے، کس سے مدد مانگنا ہے. ان کے ہاں اللہ کا تصور تو تھا، اللہ تعالیٰ کو کائنات کے خالق اور مالک کی حیثیت سے مانتے تو تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہماری فریادیں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بہت دور ہے ہم سے. ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم کو مختلف حوالوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کیا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر کے رکھے تھے. اولاد دینے کے لیے فلاں معبود ہے، جنگوں میں نصرت مانگنی ہو تو فلاں سے جا کر کے مانگنی ہے، غنا مانگنا ہے فقیری میں سے تو فلاں سے مانگنا ہے، بیماری میں شفا مانگنی ہے تو فلاں سے مانگنی ہے، وہ فلاں دیوی ہے وہ فلاں چیز دیتی ہے، وہ فلاں دیوتا ہے وہ فلاں چیز دیتا ہے. زندگی کی ساری جو ان کی معمولات تھے، ساری جو ضرورتیں تھیں، وہ ساری تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہر قبیلے نے معبود بنائے ہوئے تھے. انہی کے سامنے فریادیں کرتے، انہی سے دعا کرتے. ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ ہماری پہنچ سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور ہے، اور یہی چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. وہ کہتے تھے یہ تو اللہ کے ہماری سفارش کرنے والے لوگ ہیں. ان سے جب پوچھا جائے کہ تم ان کو کی عبادت کرتے ہو تو کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بس اتنا رہ گیا تھا
کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تو پھر یہ ہوتا کہ سمجھ جاتے کہ اب چھوٹے معبودوں کی بس کی بات نہیں رہ گئی ہے، اب بڑے معبود کو پکارنا ہے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی پہ سوار ہوتے اور کشتی بھنور میں پھنستی اور بڑا سا سمندر دیکھتے اور اپنے معبودوں کا چھوٹے پن کا احساس ان کو ہو جاتا کہ یہ تو بڑا سمندر ہے، بڑی مصیبت ہے، چھوٹے معبود یہاں کام نہیں آنے والے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اور اللہ تعالیٰ جب کنارے لگا تو دوبارہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے بتائیے کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے، فریادیں کرنے والا جب مجھ سے فریاد کرتا ہے، جھولی پھیلانے والا جب میرے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھانے والا جب میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑاتا ہے، میں سنتا ہوں اس کی دعا۔ مجھ تک ان کو پیغام پہنچانے کے لیے ان کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو الگ الگ چھوٹے چھوٹے ایجنٹ دنیا میں بنے ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے پہنچے بغیر، ان تک پہنچے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا، وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تو تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ سے مانگو۔ یہ جو اتنی ساری ضروریات تم کو دی ہیں اور یہ خواہشات جو تم کو دی ہیں، یہ تمہارے ڈیزائرز اور تمہاری نیڈز، یہ تو رکھی گئی ہے کہ تم تکلیف میں پہنچو اللہ کو پکارو، تمہاری خواہش ہو اللہ سے مانگ لو، تمہاری ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو۔ اللہ نے تو پیدا تم کو اس لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دیکھو وہاں سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ تمہارا رب ہے، سب کو وہی دیتا ہے، سب اسی سے مانگتے ہیں، اس سے مانگنا ہے۔ ہمارے رب کا پتہ بتا دیا، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجیں تو یہ تصور ذہن کے اندر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کیا اس کائنات کی کسی اور ہستی نے وہ احسان ہم پر نہیں کیا، کہ ہم کو وہ پتہ بتا دیا جہاں سے مانگنا ہے، جہاں سے ملتا ہے، جہاں سے سب کو ملا ہے، جو دیتا ہے، جو پکار کر کے بندوں سے کہتا کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ آپ ذرا ایک کافر کی حالت تصور کریں اور سمجھیں کہ دعا مانگ لینا اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی توفیق اور کتنی بڑی نعمت، یعنی اللہ نے ہم کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھئی ہم کو پتا ہے کہ سر کہاں جھکانا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، کس کے حضور میں اپنی عرضی رکھنی ہے، کس سے گزارشیں کرنی ہے، کون ہے جو مصیبتوں کو حل کر سکتا ہے، کون ہے جو تکلیفوں سے نجات دے سکتا ہے، یہ جان لینا اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ کافر آپ سوچئے کیسا بے سہارا انسان ہے جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے، وہ کس سے مانگتا ہے دنیا میں، کتنا بد نصیب ہے، کتنا محروم ہے۔ اس نے بیچارے نے دروازے پہ گھوڑے کی نال لگائی ہوئی ہے، اس سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ نال مجھ کو مصیبتوں سے بچا لینے والی ہے، کتنا محروم انسان ہے، کہاں امید لگا لی اس نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہیں اور انگوٹھیوں میں رنگ برنگے پتھر ہیں اور ان پتھروں سے امید لگا کر کے رکھی ہے کہ یہ پتھر مجھ کو مصیبتوں سے بچا لیں گے، ان سے میری بیماری دور ہو جائے گی، ان سے مجھ کو اولاد مل جائے گی، اس سے میرے دشمن کی سے نجات مجھ کو مل جائے گی، اس سے میرا محبوب مجھ کو مل جائے گا۔ کتنا بد نصیب انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے مانگنا ہے، کون دیتا ہے، کس سے امیدیں لگا کے رکھی ہیں۔ اس نے اپنی دیوار پر آڑی ترچھی لکیریں لکھی ہوئی ہیں، الٹے سیدھے نمبر لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ الفاظ لکھ کر کے رکھے، اس کو لگتا ہے کہ یہ نمبر اور یہ آڑی ترچھی لکیریں یہ مجھ کو مصیبتوں سے بچا رہی ہیں، یہیں سے مجھ کو برکت ملنے والی ہے۔ کتنا بد نصیب انسان ہے، اور اللہ نے کتنا ہم کو خوش نصیب بنایا ہے کہ ہم کو کم از کم یہ پتا ہے کہ کہاں سے ملتا ہے، کس سے مانگنا ہے، کون دیتا ہے، کون ہے جس نے سب کو دیا ہے، اور کون ہے جو مجھ کو دے سکتا ہے، اور کون ہے جو انشاءاللہ مجھ کو دے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ جاننا۔ ہاں، جو ملحد ہوتے ہیں، ناستک، ایتھیسٹ، ان کا حال دیکھیں، وہ مصیبتوں میں کس کا سہارا لیں گے، کس سے فریادیں کریں گے؟ ان کے پاس کوئی رب ہے جس سے وہ مانگ لے، کوئی مالک ہے جس سے فریاد کریں؟ ہاں،
وہ مدر نیچر سے دعا کرتے ہیں, مدر نیچر آ کر کے ان کو بچا لے گی مصیبتوں سے؟ ہاں, سپریم کانشیسنیس, فرسٹ کاز, یہ فرسٹ کاز کوئی دعا ان کا معبود ہے جو ان کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے آئے گا, اس کے سامنے سر جھکا دیں گے تو وہ علت فاعلہ آ کر کے ان کو مصیبتوں سے بچا لے گی؟ اللہ کے نبی کا بہت بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ دیکھو تمہارا رب ہے, اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, تمہارا رب ہے, اس نے پیغام بھیجا ہے میرے ذریعے سے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں تو ان کے قریب ہوں, میں تو ان کی فریادیں سنتا ہوں, میں نے تو پیدا ان کو دعا کرنے کے لیے کیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے پیغام دیا ہے, اس کا یہ پیغام لے کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ ادعونی, مجھ سے دعا مانگو, میں نے تم کو دعا مانگنے کے لیے پیدا کیا ہے, میں تمہاری فریادیں سنوں گا. تم کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں نے دعا کی کوئی ایجنسی کسی کے حوالے نہیں کی ہے کہ اس نے میری ایجنسی کھول لی ہے, اب اس کے ذریعے سے ہی فریادیں سنی جائیں گی, اسی کے ذریعے سے مدد آنے والی ہے. ڈائریکٹ مجھ سے مانگو, اور اللہ سے زیادہ اویلیبل کون؟ کبھی بھی مانگ لو. یعنی آپ سوچئے اللہ سے کسی کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے؟ کوئی نہیں. جب مصیبت ہو تب مانگ لو, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سننے کے لیے تیار ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ نہیں ابھی تو اللہ تعالیٰ دعائیں سننے کے لیے اویلیبل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اویلیبل ہونے کا ہم کو انتظار کرنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھئی رات کے آخری حصے میں آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تب تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ موجود ہے, وہاں تو اللہ پکار ہی رہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. ہر زبان میں مانگ لو, بیچ میں کسی ترجمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس زبان میں مانگنا ہے اس زبان میں مانگ لو, جیسے مانگنا ہے ویسے مانگ لو. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سنتا ہے, اور جیسا وہ سنتا ہے ویسا تو کوئی سن نہیں سکتا تمہاری. وہ تمہارے درد کو جتنا جانتا ہے, جس درد کو تم محسوس کر رہے ہو اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا, وہ تمہاری تکلیف. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے جب اس کو پکار رہا ہوتا ہے. بخار میں آدمی تپ رہا ہے, اس کی درد, اس کی تکلیف اس کے گھر والے نہیں جانتے, اور پھر اس نے دعا مانگی زبان سے, تو واللہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اس کے درد کو سمجھ سکتا ہے, اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا بڑا احسان ہم پر کر دیا کہ ہم کو دینے والے کا پتہ بتا دیا. سب سے بڑی عبادت دعا ہے. ہمارا دین تو جو ہے پورا کا پورا دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا یہ پورا کا پورا دعا ہے, یہ ساری عبادتیں دعا ہیں. اللہ کے نبی فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے. ہاں, دعا ہی عبادت. یعنی دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا یہ ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک تو اللہ کی عظمت کا اعلان کرتا ہے, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے. دوسرا اپنی بے بسی, اپنی کمزوری, اپنی لاچارگی, اپنی محتاجگی, وہ اس کا اعتراف کر دیتا ہے. ساری عبادتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یعنی علماء کہتے ہیں عبادت جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے, ایک غایت التعظیم اور ایک غایت التذلل, انتہا درجے کی تعظیم. یعنی ایک تو بھئی تعظیم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی استاذ کا بھی احترام کرتے ہیں, اپنے بڑوں کا بھی احترام کرتے ہیں, علماء کا بھی احترام کرتے ہیں, پر تعظیم جب بہت انتہا درجے کی ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے. ہاں, وہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک اردو کا شعر ہے کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے, اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. بھئی آپ کسی سے جھک کر کے مل رہے, تواضع سے بہت اچھی بات ہے, پر اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. آپ بالکل تعظیم کی انتہا پر چلے جاتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ عبادت بن جاتی ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی اور اس کی بڑائی کا اعتراف ہوتا ہے عبادت میں, اور دوسرا اپنی بے بسی, اپنی لاچارگی, اپنی بے مائگی, اپنی کمزوری کا انتہا درجے میں جا کر کے اعتراف کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں, میں ہوں ہی نہیں کچھ, میں بہت فقیر, میں بہت بڑا محتاج, میں لاچار, میں بے بس, میں مجبور. عبادتوں میں یہی ہوتا. بھئی نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر جو آپ کے عظمت کی نشانی ہے, آپ کا غرور ہے, اس کو اللہ کے سامنے جھکا کر کے اپنا غرور اللہ کے سامنے چکنا چور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے حضور میں اور تیری قدرت کے سامنے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب دعاؤں میں بھی دیکھ اللہ کے نبی فرماتے اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, یعنی میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں.
وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اللہ تعالیٰ تیرے اندر قدرت ہے اور میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں. اسی کا نام عبادت ہے نا. انتہا درجے کی تعظیم، یعنی طریق کو معبد عربی میں ایسے پگڈنڈی کو کہا جاتا ہے جس کو بہت زیادہ لوگوں نے کچل دیا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دیہاتوں میں کہ کسی راستے سے آدمی بہت زیادہ گزرتا ہے تو وہ ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ کچل دیا گیا ہے، تو ایک دم اپنے آپ کو کچلا ہوا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کا اعتراف کر دینا. اور یہ دونوں معنی جتنا خوبصورتی کے ساتھ، جتنا اعلیٰ درجے میں دعا میں جمع ہو جاتے ہیں اور کہیں نہیں جمع ہوتے. یعنی آپ دعا کر رہے ہیں تو ایک تو اللہ آپ نے مان لیا کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی فریادیں سنتا ہے، تو ہی سب کی مشکلیں دور کرتا ہے، تیرے ہی حضور میں سب آتے ہیں. اور دوسرا اپنی کمزوری اور اپنی فقیری اور اپنی بے بسی کا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر دیا. اس لیے دین جو ہے وہ پورا کا پورا دعا ہے. دین عبادت، نمازیں دعا ہے، روزہ بھی دعا ہے، حج بھی دعا ہے. یعنی علماء نے اس لیے کہا ہے کہ دعا جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ. دعائے عبادت یہ ہے کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس نیکی کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تجھ کو پا لینا ہے. نمازیں کیوں پڑھی ہے؟ تجھ کو پا لینے کے لیے پڑھی ہیں. روزے کیوں رکھیں؟ تیرے رضا کی حصول کے لیے رکھیں. اذکار کیوں کر رہے ہیں؟ تجھ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. والدین تھے حسن سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ تو خوش ہو جائے. پڑوسیوں کا حق کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ تو نے حکم دیا ہے. یعنی زندگی میں جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں اس نیکی کے پیچھے آپ کی ذہنیت اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پا لینا ہے، اللہ تک پہنچ جانا ہے. تو ہر عبادت دعا ہے. اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کر لیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں، یہ دعائیں مسئلہ ہے کہ اس میں آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اللہ تیری جنت چاہیے، اللہ جہنم سے نجات چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ عافیت چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت چاہیے. یعنی دعا عبادت تو یہ کہ آپ اللہ کو مانگیں، اور دعائے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں. تو دین پورا کا پورا دعا، عبادتیں پوری کی پوری دعائیں ہیں. اب اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ سوال کرتے ہیں تو ہم اس کو دعا کہتے ہیں. دعا مطلب مانگنا. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ کسی اور سے کچھ مانگنے جیسا نہیں ہوتا ہے. بھئی آپ والد سے خرچہ مانگ لیتے ہیں، آپ کسی سے قرضہ بھی مانگ لیتے ہیں، آپ کسی سے کچھ مدد مانگ لیتے ہیں. لیکن دعا اس سے الگ ایک چیز ہے. دعا میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، فریاد کر کے، رو کر کے، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے، اپنی کمائیگی کی گٹھری کھول کے اللہ کے سامنے بندے نے رکھ دیا ہے، وہ بچ گیا ہے اور اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. یہ دعا ہے. بچ جانا کسی کے سامنے اور پھر اس سے کچھ مانگ لینا، ایک دم کسی کے سامنے بے بسی کا اظہار کر کے اس سے کچھ مانگ لینا، اس کو ابتحال کہتے ہیں، اس کو دعا کہتے ہیں. یہ دعا کے بارے میں ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فلاں کالج میں داخلہ کرا، اور فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، اور میرے بچے کو فلاں کمپنی میں نوکری مل جائے، اور فلاں مضمون میں میرا اتنا نمبر، اور فلاں مضمون میں میرا اتنا نمبر آ جائے. جیسے آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ذمے کام لگا دیا. نہیں، ہم بعض مرتبہ دعائیں ہم ڈکٹیٹ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بٹن دبا دی نہیں ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دینی ہے. نہیں، دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری، اللہ کے سامنے رو کر کے، اپنی بے بسی کا اظہار کر کے، لجاجت سے اللہ تعالیٰ سے کچھ فریاد کر کے مانگ لینے کا نام دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذمے کام لگا دینے کا نام دعا نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دعا کہتے کس کو ہیں یہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. کیونکہ بھئی دعا ہی تو ہمارا اصل ہتھیار ہے. دعا ہماری تسلی ہے. یعنی آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ تو ایک بعد والی نعمت ہے. آپ نے اللہ سے دعا کر لی، یہی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے دی، یہی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی دعا کر لینا اپنے آپ میں کتنی بڑی تسلی کی بات ہے. جیسے آپ کہیں کوئی درخواست داخل کرنی ہوتی ہے نا، تو آپ نے پھر ایک پرچی لکھی درخواست کی، تو ایک تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہاں تک پہنچ جائے میرا پیغام، وہ اپروو ہو جائے وہاں سے کہ ہاں چلیے آپ کا پیغام، اب آپ کی عرضی جمع کر لی گئی ہے. تو دعا، یہ مومن بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ جو اس کو تسلی ایک ہوتی ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے اللہ سے کر لی دعا، ہاں
اور ایک وہ جو مزاج ہوتا ہے تفویض کا، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وفوضت امری الیک، اور میرا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا ہے، اب تجھ کو اس کو بنا کر کے دینا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی ہے اور اللہ سے فریاد کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے حساب جو بہتر سمجھے گا وہ کرے گا، یہ تسلی اپنے آپ میں، یہ سکون کتنا بڑا ہے۔ آپ کبھی سوچئے کہ کافر کو یہ سکون کبھی نہیں مل سکتا، وہ جس نے جھوٹے معبودوں سے، پتھروں سے اور لکڑیوں سے اور لکیروں سے اور نمبروں سے، حتیٰ کہ ہمارے ملک میں تو آدمی جانوروں سے بھی دعائیں کرتا ہے، گھوڑے سے بھی دعا کر رہا ہے، ہاتھی سے دعا کر رہا ہے، بندروں سے دعا کر رہا ہے، چوہے سے دعا کر رہا ہے۔ آپ سوچئے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک شعور دیا ہے کہ آپ نے اس کائنات کے خالق سے کچھ مانگ لیا ہے اور یہ مخلوق سے مانگنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں کتنے بڑے فضل سے آپ کو نواز دیا ہے۔ آپ کسی جانور سے نہیں مانگ رہے، آپ کسی بے جان چیز سے نہیں مانگ رہے، آپ نے تو ایک منی ہمارے یہاں جو رب کا تصور ہے اور دوسروں کے جو معبود ہیں ان میں کتنا فرق ہے۔ ہمارا رب محبت کرنے والا ہے، اس پہ ہم کو بہت بھروسہ ہے کہ وہ ہم پہ کرم کرنے والا ہے، وہ کرم کرتا رہا ہے، اور ہم اس سے مانگتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ مانگتے ہیں کہ وہ آگے بھی اس کی کرم فرمائی جاری رہے گی۔ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سمجھنے والا ہے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ۔ تو دعا تو اپنے آپ میں ایک تسلی کا سامان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر فریاد سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ بندہ ساری جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ سارے اگر وہ پورے کرتا ہے، اور جو موانع ہیں، جو چیزیں دعا میں آڑ بن جانے والی ہیں، اگر وہ کوئی آڑ بن جانے والی چیز بیچ میں موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو ہر فریاد سنتے ہیں، ہر دعا تمہاری سنی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتا ہے، ہمارے حساب سے نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم اللہ سے کیا مانگتے؟ جو ہم کو اچھا لگتا ہے، اور اللہ ہم کو وہ دیتے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اچھا ہے نا؟ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ ہر وہ چیز ہم کو نہیں دیتے جو ہم نے اللہ سے مانگی، ورنہ پھر اگر یہ تو بہت اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ہمارے حوالے نہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ اگر ہم کو ہمارے حوالے کر دے تو پھر تو ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، ہم نہیں سنبھال پائیں گے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے لیے بھی، وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے پلک جھپکنے کا، اتنی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے حوالے مت کر دینا، میں نہیں سنبھال پاؤں گا خود کو، مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، میں نہیں جانتا کچھ بھی، اللہ تو جانتا ہے، تو مجھ کو میرے حوالے نہیں کرنا۔ تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر فریاد نہیں سنتا ہے، ہم تو اللہ سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ تم بولو، تم پر پابندی نہیں لگائی، تم بولو، تم مانگو، تم کو کیا مانگنا ہے، پر دیں گے اللہ تعالیٰ وہی جو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتے کہ ہم اچھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کوئی گناہ کی دعا نہیں کرتا اور رشتہ توڑنے کی دعا نہیں کرتا، تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو عطا کرتا ہے، اس کی فریاد سنتا ہے۔ لیکن فریاد ڈائریکٹ نہیں سنی جاتی۔ ہوتا کیا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو مانگا فوراً اس کو دے دیا گیا، فوراً مل گیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ٹھیک چیز مانگ لی تھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ایسی بھی فریادیں قبول ہوتی ہیں اور ہم نے قبول ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ لیتا ہے کہ تمہاری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ڈپازٹ ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیزیں ڈپازٹ ہو جاتی پھر اللہ کیا کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے خوب۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خوب بڑھا رہا ہوتا ہے اس کو، یہاں تک کہ بندہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن وہ پہنچے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا کہ چلو وہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ اس کے بدلے میں یہ مل گیا۔ بھئی دنیا کیا ہے، کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت دے دے تو۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ بندے نے کچھ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے۔ تو اگر بندے نے دعا مانگی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ہم دعا کا مطلب یہ سمجھتے کہ ہم یہاں سے ریموٹ کا ایک بٹن دبائیں اور اوپر سے منا سلوا نازل ہونا شروع ہو جائے،
تو ایسے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. یہ تو دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی بندے کو آزماتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کچھ چیزیں اس سے روک لی جائیں، کچھ مصیبتوں میں اس کو رہنے دیا جائے، کچھ اس کو اسٹرگل کرنے دیا جائے، کچھ اس کو ذرا سا پریشان ہو لینے دیا جائے. یہ بھی تو ایمان کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ یوں بھی ایمان کو آزماتا ہے. نہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں تو جنت میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان کو مصیبتوں کی پٹی میں ڈال کر کے اس کو کندن بنا رہا ہوتا ہے، اس کو خالص بنا رہا ہوتا ہے. بہت خالص لوگ نہیں ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. تو دعا قبول ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوئی اور مل گیا. ملتا تو بہت لوگوں کو دنیا کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس نے سن لی آپ کی فریاد، اب وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کو یہ چیز دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، اور ابھی دے دینی ہے فوراً یا اس کو بعد میں ملنی چاہیے کچھ. بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا اس کو ملنے کا، اس کو تھوڑا سا اور وقت چاہیے، اور وہ فوراً نہ ملنا ہی اس کے لیے نعمت ہوتا ہے نا. کبھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ تاخیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑی چیز دے دیتا ہے. انسان نے چھوٹا مانگا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے بڑی چیز دینے کا پلان کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا لیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو بڑی چیز دینا ہے تو یہ وقت مناسب نہیں ہے، ذرا سا اس کو ابھی اور لگا کر کے رکھو اور پھر اس کو دیں گے بڑی چیز. بھئی حضرت ہاجر جو ہیں وہ دعا کر رہی ہیں اور بچہ پیر مار رہا ہے پیاس سے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو وہ دعائیں کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلی دعا میں ہی دے دیتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قیامت تک کے بندوں کے لیے نشانی بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابھی یہ وقت نہیں آیا دینے کا. تو ان کو چکر لگوائے، ہاں، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، اور پھر دیا آخر میں. ہاں، جو اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم طے کیا تھا وہ دیا. تو پانی جہاں سے نکلنا ہے وہاں سے نکلے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چکر لگوا رہا ہوتا ہے. تو بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے دعائیں کی جا رہی مل نہیں رہا ہے. کبھی دعا میں قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. بھی حضرت زکریا نے تو شادی ہوگی تبھی دعا کی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے. کتنے سال دعا کی ہوگی انہوں نے اللہ تعالیٰ اولاد چاہیے. بھئی وہ تو چاہتے تھے کہ ان کی دین کا، ان کی دعوت کا وارث بنے ان کا بیٹا. تو کب سے دعا کی ہوگی انہوں نے؟ شادی ہوگی تب سے دعا کی. اور اللہ نے کب دی؟ جب بڑھاپا آ گیا تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی باج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اتنا لمبا، وہ بھی نبی ہیں اور ان کی دعا اتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے کھینچ دی، لیکن وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوا کہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے دیا تو پھر کیسا دیا کہ ویسا پھر کسی کو نہیں ملا تھا. جو بیٹا دیا حضرت یحییٰ، پھر اللہ تعالیٰ کو کیونکہ بڑی چیز دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو انتظار کرایا. تو ضروری نہیں کہ جو مانگو فوراً مل جائے. کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرا رہا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا، اس کو تھوڑا لیٹ، اس کو انتظار کرنے دو، پھر اس کو دیں گے انشاءاللہ. اور پھر بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے دینے کے لیے. کبھی دنیا میں دے دیتا ہے، کبھی کوئی بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہوتی ہے دینے کے لیے. تو دعا کی قبولیت کا ہم صرف ایک مطلب سمجھتے ہیں کہ بس جو مانگا فوراً مل جائے. یہ دعا کی قبولیت نہیں ہے. قبولیت الگ الگ صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے احسان، اپنی حکمت اور اپنے منصوبے اور اپنی مرضی اور مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں دعا قبول ہونے کے لیے اور کچھ موانع رکھیں. شرطیں یعنی کچھ ٹرمز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو پائی جانی چاہیے تب آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر وہ چیزیں نہیں پائی گئی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور موانع کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اگر پائی گئی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اور تیسری چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی دعا کو زیادہ بامعنی بنا دیتی ہیں اور ان کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ ہم آداب میں دیکھیں گے. تو 3 پہلو ہیں ہمارے اس گفتگو کے. پہلا یہ کہ کون سی چیزیں ہیں جو دعا میں ہم کو ان کا اہتمام کرنا ہے اور ان کا بندوبست کرنا ہے اور ان کو مہیا کر کے رکھنا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو
جن کو دعاؤں میں نہیں آنا چاہیے ان سے اپنی دعاؤں کو بچا کر کے رکھنا ہے. وہ دعاؤں کی بیماری ہیں, وہ اگر دعاؤں کو لگ جائیں گی تو پھر دعائیں اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہوتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ کون سی چیزیں ہم ایڈ کر دیں دعاؤں کے اندر تو ان کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو شروط, موانع اور آداب. شروط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے. اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یعنی بعض لوگوں کے لیے دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا وہاں بھی ٹرائی کر لو اور وہاں بھی ٹرائی کر لو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بات کر کے دیکھ لیتے تو کہیں نہ کہیں سے تو قبول ہو ہی جائے گی. اگر یہ سوچ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ نہیں وہاں ان بابا سے بھی مانگ لینا ہے اور اس قبر پہ بھی فریاد کر لینی ہے اور وہ ایک گھوڑے کی نال لا کر کے لگا لینی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے ہی شفا مل جائے اور ایک انگوٹھیاں بھی کچھ پہن لینی ہے اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ابھی ٹرائی کرتے رہنا ہے تو سب جگہ اپنی عرضیاں ڈال کر کے رکھو, سب جگہ فریادیں کرتے رہو تو کوئی نہ کوئی تو قبول کر لے گا. تو اس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ لو, کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے ہی مل جائے. اب یہ سوچ کر کے اگر اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دعا اس کی قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باغیرت ہے اور اللہ تعالیٰ طیب ہے, وہ ملاوٹی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. آپ اس سے بھی مانگے اور کسی اور سے بھی مانگے, تھوڑا سا 90% اللہ سے مانگ رہے, 10% سوچا اچھا فلاں سے بھی مانگ لیتے ہیں, کیا معلوم یہیں سے کچھ جگاڑ بن جائے. ہاں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من علق شیئا وکل بہ. اگر تم نے کچھ لٹکایا ہوا ہے گردن میں اور تم سوچ رہے اچھا یہ بھی اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے, شاید اللہ نے نہیں دیا تو یہی دے دے گا. اللہ نے فرمایا پھر ہم نہیں دیں گے, پھر جاؤ جس سے تم نے امیدیں وابستہ کی ہے نا, جس سے فریادیں کر رہے ہو ہمارے علاوہ, جاؤ اس سے بولو وہی پوری کر کے دے گا تمہاری, تو وہ تو پوری نہیں کر سکتا. آپ نے سوچا کہ یہ انگوٹھی سے اور نمبروں سے ان سے بھی مانگ کر کے دیکھ لیتے تو پھر جاؤ ان نمبروں سے ہی مانگو, پھر اللہ تعالیٰ فریاد تمہاری نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک آپشن سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیے کہ ہاں ایک آپشن تو اللہ بھی ہے تو اس سے بھی مانگ لینی ہے اور باقی سب جگہ ٹرائی کرتے رہنا ہے. نہیں, خالص اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, خالص دعا اللہ سے بندہ خالص دعا کافر بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر کے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فریادیں سنے گا. اللہ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ یہ مشرکین بھی جب اپنی کشتیوں پہ سوار ہوتے اور مجدار میں ان کی کشتی پھنستی ہے تو صرف اللہ کو پکارتے, تو جب خالص اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا ہے, ان کو کنارے پہنچا دیتا ہے. تو مشرک بھی جب خالص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے. تو اللہ سے ایک آپشن سمجھ کر کے اس کو نہیں مانگنا ہے, خالص اللہ سے مانگنا ہے. اسی طرح سے خالص اللہ سے دعا مانگنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دعا ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے, دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہاں بعض مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک دم دعائیں لمبی لمبی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور خوب تیاری کر کے بندہ آیا ہے اور دل میں یہ بات ہے کہ اچھا مولانا نے تو بڑی اچھی دعا مانگی ہے. لوگ لمبی دعائیں مانگے تاکہ تقریر کے بعد لوگ کہیں کہ اچھا آج تو حضرت نے بڑی اچھی دعا مانگی اور بڑی لمبی دعائیں مانگی. اگر ذہن میں یہ ریاکاری اور دکھاوا ہے, اس لیے دعا میں اصل یہ کہ بندہ چھپ کر کے اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے کبھی ایسا ہے کہ آدمی اجتماعی دعا بھی کر لے, تھوڑا سا آواز بلند کر کے بھی دعا کر لے, لیکن دعا میں اصل کیا ہے؟ چھپ کر کے, خفیہ چھپ کر کے اللہ سے دعا مانگو. تو اگر ریاکاری آ گئی دعا میں, ذرا سا یہ ہے کہ دعا بھی کر لینی ہے اور ایک ذرا سا بغل میں کوئی چچا بیٹھے تو ان کو متاثر بھی کرنا ہے کہ لڑکا تو بڑا دیندار ہے, رو رو کر کے دعائیں مانگ رہا تھا. ہاں اگر یہ ذہن میں بات آ گئی کہ اچھا ان کو بھی تھوڑا سا متاثر کریں اور ہمارے کلیگس ہیں تو وہ بھی سوچیں ارے بھائی یہ تو نماز کے بعد 15 منٹ دعائیں مانگتے ہیں تو بڑے نیک انسان ہیں, اگر یہ ذہن میں ہے تو پھر ایسی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح دعا میں تصنع نہیں ہونا چاہیے, دکھاوا بناوٹ. یعنی بعض مرتبہ انسان ایسی ایسی دعائیں مانگتا ہے, اتنی بناوٹ اور اس میں ایسے ایسے الفاظ. ایک حضرت دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ تو آ جا, کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ تو آ جا. ہاں اس طرح کی کتنے الفاظ آپ کو, یعنی بناوٹی دعائیں اور اس میں فضول کے الفاظ بھر دینا اور فضول کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کرنا اور دعا کو ایک لہو و لیب کی چیز بنا دینا, ایک مزے کی چیز بنا دینا. وہ تصنع نہیں ہونا چاہیے دعا کے اندر.
صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور ثواب کی نیت اور یہ سوچ کر کے کہ بھائی میں دعا کر رہا ہوں، یہ دعا ہی اپنے آپ میں عبادت ہے، وہ تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو قبول ہو اور مل جائے تو وہ پھر ایک اضافی چیز ہے، میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے عبادت ہے اور وہ نیکیاں مل رہی ہیں. تو عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو. دوسری چیز دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ دعا ویسی مانگنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے. اللہ نے دنیا میں اللہ کے نبی کو بھیجا تھا اسی لیے کہ تم جا کر کے میرے بندوں کو بتاؤ کہ ان کو کس سے مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. نبی نے کو اسی لیے بھیجا گیا. تو ہم کو دعائیں کرنے سے پہلے سیکھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسے دعائیں کرنی سکھائی ہیں. کافروں کی طرح دعائیں نہیں کرنی ہیں، مشرکوں کی طرح دعائیں نہیں کرنی ہیں. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو، میری سنتوں پہ چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کو چاہتے ہو تو میرے سنتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو چاہنے لگے گا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ دعائیں مانگنی چاہیے. ہمارے زمانے میں دعا مانگنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعا کی سنتوں سے واقف ہیں. ہاں بڑی لمبی، یہاں تو ہمارے یہاں تو بعض مرتبہ آدمی 50-100 کلومیٹر لوگ ممبئی سے سفر کر کے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ دعا ہونے والی ہے. ہاں اتنا 2-3 شہروں میں جاتے ہیں کہ وہاں دعا ہونے والی ہے، صرف دعائی میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. پر اتنی کبھی فرصت نہیں ملتی ہے کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے طریقے لکھیں تو کبھی کھول کر کے دیکھ لیں کہ پیارے نبی اپنے رب سے کیسے دعائیں مانگتے. یہ نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ کون تھا؟ اللہ کے نبی تھے. اللہ سے سب سے گہرا تعلق کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا تھا. تو جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ تھا وہ اللہ سے کیسے مانگتا تھا، یہ ہم کو سیکھنا چاہیے کہ بھائی اللہ کے نبی سب سے محبوب تھے تو چلو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور کیا دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. تو وہ اس کی کبھی فرصت نہیں ملی اور وہ 1000 کلومیٹر سفر طے کر کے جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ دعا ہونے والی اور اس میں شریک ہونا ہے. نبی کی سنتوں کی، جیسے ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، روزے میں نبی کی سنتوں کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دعاؤں میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیسے مانگتے تھے، فریاد کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی اللہ کے حضور میں کیسے گر گراتے اور دعائیں کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے دعا کی شرط، یعنی جس کے بغیر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جب کچھ مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا. اللہ تعالیٰ فریادیں سننے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری قدرت کا کارخانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا. اللہ کی قدرت بہت بڑی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سے مانگتے ہوئے گھبرائے نہیں بندہ کہ پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں قبول ہوتی ہے. ہاں ہماری دعاؤں میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ کر لو ویسے تو قبول نہیں ہونی ہے. پورے یقین کے ساتھ مانگیے، یعنی اس درجے میں یقین مانگیے کہ انشاءاللہ کسی معجزے کا ظہور ہوگا. نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اور اللہ کی قدرت کے خزانے میں کیا کمی ہے، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی خواہشوں کے مطابق اگر وہ دعائیں مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری کر دے تو اللہ کے بھی فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کسی سمندر میں سوئی ڈبانے سے آ جاتی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ کی قدرت کے کارخانے میں کیا کمی ہے. یعنی جو اللہ حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں، جو اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، جو اللہ حضرت ایوب کی بیماری دور کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، وہ ہماری چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. پورے یقین کے ساتھ مانگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ قبول کرے گا. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میری لغزشیں ہیں وہ ہیں، اور میں ان کو اللہ کے سامنے بیان بھی کر دوں کہ اللہ میں تو ہوں بہت گنہگار، میں تو ہوں بہت خطا کار، لیکن تیری رحمت جب دینے پر آتی ہے تو خطائیں
ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اللہ تو جب دینے پر آتا ہے تو پھر تو ایک فاحشہ عورت کو صرف اس لیے بخش دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک پیاسے جانور کو پانی پلا دیا تھا. تو اللہ دینے پر آ جائے تو خطائیں اور گناہیں سب معاف ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو زندگی بھر جس نے گناہ ایسے کیے ہیں اور اس کی چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنا دیتے اس نیکی کو. یعنی بعض علماء نے یہ لکھا نہیں, شیطان ہمارے ذہن میں آ کر کے یہ بات ڈالتا ہے نہیں تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی, تم اتنے گنہگار ہو, اتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے, گناہ دعاؤں کی قبول ہونے میں بعض مرتبہ معنی ہوتا ہے, لیکن جب بندہ اللہ سے مانگنے لگے تو اپنے گناہ, اس کا استغفار اور توبہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تو دینا چاہے تو پھر میرے گناہ آڑ نہیں بن سکتے. تو دے سکتا ہے, تو دینے پر آ جائے تو کون تجھ کو روکنے والا ہے؟ کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے نا. تو شیطان اگر ذہن میں یہ بات ڈالے کہ نہیں تم تو بہت گنہگار ہو, تمہاری تو دعائیں نہیں قبول ہوں گی اللہ کے حضور میں, تو تم شیطان کو یہ جواب دو کہ بھائی شیطان جو ہے تیری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی جب تو نے اللہ تعالیٰ سے کہا انذرنی الی یوم یبعثون, اللہ تعالیٰ مجھ کو مہلت دے قیامت کے دن تک کے. اے میرے رب, دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اے میرے رب ابھی نہیں, مجھے تھوڑا سا مہلت چاہیے قیامت کے دن تک کے. تو اللہ نے کہا جاؤ تم کو مہلت دے دی گئی. تو جب شیطان جو سجدے کا انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو میں تو سجدہ کرنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرے گا. پورے یقین کے ساتھ دعا کریں. یہ امام سفیان ابن عیینہ سے یہ بات امام بہقی نے نقل کی, اور بھی بہت سارے علماء نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا قبول کر لی. اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو مہلت دے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے. چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دل کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, دل اس کا حاضر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا, لہو و لیب میں پڑے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. حضرت زکریا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی تو کیا فرمایا؟ کانوا لنا خاشعین, وہ ہمارے لیے جھکے ہوئے تھے, ہم سے ڈرنے والے تھے, خشوع اختیار کرنے والے تھے. یعنی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم دعائیں جو ہیں وہ طوطوں کی طرح مانگتے ہیں. آپ سوچئے نماز پوری کی پوری دعائیں, نماز میں کتنی دعائیں, اللہم باعد بینی و بین دعا ہے, اور بہت پیاری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم ہاتھ باندھ کر کے اور شروع ہو جاتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, پڑھ گیا. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کتنی بڑی چیز مانگ لی ہے؟ ہاں, آپ جو ہے ہمارے یہاں دعائیں کتنا سمجھ کر کے لوگ مانگتے ہیں, اس کا پس منظر دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ دعا جب رمضان میں ہمارے یہاں قنوت وتر میں حافظ جی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے, ہم کو کچھ نہیں پتا وہ کیا مانگ رہے, ہم کو بس اتنا پتا ہے جہاں حافظ جی رکے وہاں آمین بولنا ہے, اور کچھ نہیں پتا. وہ دعا کر رہے ہیں وہاں بھی آمین بول رہے ہیں, وہ ثنا کر رہے ہیں وہاں بھی آمین بول رہے ہیں, ہم کو تو نہیں پتا, بس یہ پتا ہے کہ اچھا میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رو رہے تو ان کو تو پتا ہے کہ وہ دعا کیا مانگ رہے, رو رہے ہیں, پیچھے بھی لوگ رو رہے ہوتے ہیں, اور اتنا کبھی تصور نہیں کرتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ہم ایک مرتبہ بیٹھ کر کے امام صاحب سے سیکھ لیں کہ امام صاحب مانگتے کیا ہیں آپ دعا کے اندر. کتنی یعنی آپ دعائیں قنوت کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت عظیم ترین دعائیں سب جمع ہو گئی اس کے اندر, ہدایت کی دعا, عافیت کی دعا, برکت کی دعا, ولایت کی دعا, شر سے پناہ کی دعا, ساری اتنی بڑی بڑی چیزیں جمع ہو گئی ہیں, پر ہم کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا مانگ رہے امام صاحب, ہم کو دعا کا ترجمہ ہی نہیں پتا ہے, بس وہ ہم کو اتنا پتا ہے کہ امام صاحب رکیں گے تو تیز آواز میں آمین کہنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غافل آدمی ایسی دعا قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ یعنی خشوع تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے, ہم کو تو پتا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. پوری اللہم باعد بینی و بینا پڑھ دیا, ہم کو پتا ہی نہیں ہم نے کیا مانگا اللہ سے. سجدے میں اتنی ساری دعائیں مانگی اور ہم کو خود ہی نہیں پتا زبان سے کیا نکلا, اور سجدے کے درمیان بھی دعا پڑھی, پھر تشہد تو پوری کی پوری دعا ہی ہے. یعنی آپ نے اللہ سے کتنی عظیم ترین چیزیں ایک رکعت کے اندر مانگ لی ہیں, 2 رکعت پڑھی تو اللہ نے اس سے کتنی عظیم عظیم چیزیں مانگ لی ہیں, پر وہ ہوتا یہ ہے کہ سر سجدے میں ہوتا ہے اور دل کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو پھر ایسی دعائیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں. پورے حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں. یعنی دعا میں اصل چیز یہی ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں, اپنے ہاتھ پھیلا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھایا بھی ہے
اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا لمبی دعا ہو گئی تو آدمی کان کھجا رہے اور اس کے بعد گھڑی دیکھ رہا ہے اور داڑھی کھجا رہے ہیں اور وہ تھک گیا ہے کہ امام صاحب کب ختم کریں گے. ایک دعا ختم ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ یہ نہیں ختم ہوئی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ختم کر دیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد ختم کر دیں. تو ایسے غافل دل سے اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. پورا دل, اپنا وجود اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھا دینے کا نام دعا ہے. تو دل حاضر ہونا چاہیے. پانچویں چیز یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگے. اللہ سے جو بھی مانگ رہے ہیں پورے یقین اور عزم کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو یہ دے دیجئے اور نہیں دیے تو کوئی بات نہیں دینا ہے تو ہاں, یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطینی, کہ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو دے دے. نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تو مجھ کو چاہیے ہی, اللہ تعالیٰ آپ عطا فرمائیں ہم کو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ تو ہم کسی ایسے آدمی سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ساری قدرت کے خزانے نہیں ہیں, مجبور ہے, تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تھوڑا سا مجھے 10,000 کر چاہیے, اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہو سکے تو چاہیے, اگر ہو سکے تو یہ دے دیجئے. ہاں, عزم کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ تو دے, تیری پاس قدرت کے خزانے ہیں, تیرے پاس کنجیاں ہیں آسمان و زمین کی, تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ مجھ کو عطا فرما. پورے یقین اور عزم کے ساتھ مانگے. چھٹی شرط یہ ہے کہ مانگتے ہوئے اللہ سے اچھا گمان ہو, یعنی اللہ سے مانگے تو یہ سوچ کر کے مانگے کہ اللہ تعالیٰ دے گا. میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پہ میرا توکل ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ مجھے کامل یقین ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا. جب دعا مانگے تو اپنے گناہوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ گنہگاروں پہ بھی رحم کرتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں پہ رحم نہیں کرتا. یعنی آپ سوچئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے اے میرے بندوں. آدمی جب کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے نا. دیکھیے آپ اللہ کے نبی کی حدیثیں دیکھیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا, اے میرے بچے, ہے نا. آپ جب کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب کر کے پکار رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں. کتنی محبت ہے اس کے اندر, کتنی الفت ہے, کتنی چاہت ہے اس لفظ کے اندر, اے میرے بندوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے میرے بندوں؟ یہ متقیوں کو نہیں پکارا جا رہا ہے, یہ عبادت گزاروں کو نہیں پکارا جا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کو نہیں پکارا ہے میرے بندو. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اے میرے گنہگار بندو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تم دعا کرنے پہ آؤ, مغفرت طلب کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ نے فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, ولا ابالی, اور مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ گرچہ میں گنہگار ہوں, گرچہ میں خطا کار ہوں, پر اللہ تعالیٰ تیرے حضور میں آیا ہوں اور تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہوں کہ تو انشاءاللہ تو چاہے تو میری فریاد پوری کر سکتا ہے, تو میں تجھ سے یہ سوچ کر کے مانگ رہا ہوں. ساتویں شرط یہ ہے کہ بندہ خیر کی دعا مانگے, بری چیزوں کی دعا نہیں مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے ما لم یدع باسم, جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ مانگے. ہاں, یعنی آدمی حرام کاری کے لیے دعا مانگ لے, آدمی کہیں پہ کوئی کاروبار کر رہا ہے حرام اور اس میں ہی دعا مانگ لے کہ وہ فلاں کاروبار جو میرا حرام ہے وہی چل نکلے. ہاں, بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آدمی نے تھیٹر کھول کے رکھا ہے اور اس کے اوپر ایک برکت کی دعا لگا کر کے رکھی ہے دروازے پہ. تو گناہ کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنی چاہیے. کسی قطع رحمی کی دعا, کسی سے رشتہ توڑ لینے کی دعا, کسی کے درمیان دعا نہیں مانگنی چاہیے. جب وہ دعا مانگ لیتا ہے تو پھر اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رک جاتا ہے. تو یہ 7 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں جن کا آپ کو دعا میں اہتمام کرنا ہے. پہلا کہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا کرنی ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے.
چوتھا یہ کہ دل حاضر کر کے، دماغ حاضر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ پورے عزم اور پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اور ساتواں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز مانگنی ہے، خیر کی دعا مانگنی ہے، شر کی دعا نہیں مانگنی ہے۔ تو یہ تو گئی دعا کی شرطیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو دعا میں بچنا ہے، ان سے آپ کو دور رکھ۔ اب یہ دعا کی بیماریاں ہیں، یعنی یہ بیماری اگر دعا کو لگ گئی تو پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو 6 چیزیں جو آپ نے شرطیں بتائیں، آپ کو شرطیں بتائی گئی، تو ان شرطوں کی جو ضد ہوتی ہے وہ بھی موانع، یعنی آپ سے کہا گیا کہ اخلاص سے دعا مانگنی ہے، تو اگر ریاکاری آ گئی تو دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، شرک آ گیا تو اللہ کے یہاں دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ان 7 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے حرام، حرام کھانا، حرام پہننا، حرام پینا۔ جتنا بندہ اگر حرام میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعا قبول ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حرام چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آدمی یطیل السفر، وہ سفر کرتا ہے، لمبا سفر طے کر کے گیا ہے، تو مسافر کی تو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس نے تو بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ، اس کے کپڑے گندے، یعنی پریشان حال ہے۔ تو پریشان حال آدمی کی دعا تو اللہ کے اور قبول ہوتی ہے، وہ تو پریشان حال ہے اور سفر میں بھی اس کی دعا تو قبول ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ لمبا سفر طے کر کے گیا ہے اور پریشان حال ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ یہ تو بھائی انتہا درجے کی، یعنی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے تب وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ یوں دعا کرتے تھے، یا کندھے یا چہرے کے پاس ہاتھ رکھ کر کے، لیکن جب بدر کا موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کر رہے تھے ہاتھ اٹھا کر کے، کہ بھائی بڑی زیادہ محتاجگی ہے تو بندہ ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف کر لیتا ہے، استسقاء کے موقع پہ یوں دعا کرتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں، پھر وہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ بھی لگا رہے ہیں اور بار بار پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اب تو اس کی دعا قبول ہو جانی چاہیے تھی، پر کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ نہیں قبول ہوگی ایسے آدمی کی دعا۔ سارے شرائط جمع ہو جائیں اور دعا قبول ہونے کی ساری ویلیوز جمع ہو جائیں، ایڈ ہو جائیں اس کے اندر، پھر بھی کیونکہ اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو دعا میں بہت بڑا معنی اور بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے حرام کھانا، حرام کمانا، حرام پہننا، یہ دعا میں بہت بڑی ممانعت ہے۔ دوسری ممانعت یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کرنے لگے، یعنی وہ یہ سوچے کہ دعا کیا اب بھی قبول ہونی چاہیے، اور نہیں قبول ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، اور وہ کہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو دعا کی تھی، میری تو دعا نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنا چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ سے لگے رہیے، بس مانگتے رہیے، اور یقین رکھیے کہ اللہ، یعنی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کا ایک چینل ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو اگر اللہ نے فوراً دے دی تو یعنی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی قبول کر لی تھی، اور فوراً نہیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ بھئی ابھی وقت نہیں آیا تمہارا، اور نہیں ملی تو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ جو نہیں ملا، اللہ سے حسن ظن کا، اچھے گمان رکھنے کا تقاضا یہ کہ جو نہیں ملا تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر کچھ مجھ کو دے دیا ہے جو مجھے نہیں پتا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے وہ ٹال دی اس دعا کی وجہ سے، تو یہ تو مجھے نہیں ملی، یہ نوکری میں چاہ رہا تھا مجھے نہیں ملی، لیکن لگتا ہے اس کے بدلے کوئی بہت بڑا مرض ہوگا، ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا مجھ کو، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یہاں قبول نہیں کی کیونکہ مجھے آخرت میں زیادہ ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دی، ہے نا۔ ایک اللہ کے نبی کی بڑی پیاری سی حدیث ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں کوئی مقام لکھ دیتا ہے کہ بھائی اس بندے کو جنت میں یہ مرتبہ اور یہ اونچی والی جنت اس کو ملنی ہے، لیکن بندہ اپنے اعمال سے اتنا زیادہ اعمال نیکیاں نہیں جمع کر پاتا کہ اس کو وہ جنت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور اس مصیبت پہ وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا
ان عزم الجزاء مع عزم البلاء، جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ تو بندہ مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی مرض ہو گیا ہے، یا کاروبار میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیوی شوہر سے پریشان ہے، کوئی شوہر بیوی سے پریشان ہے، اب وہ دعائیں کر رہا ہے لیکن دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں ہی اس کے لیے آخرت میں خیر رکھا ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب مصیبت والوں کو اجر دے گا کہ تمہارا اچھا تمہاری بچے کی وفات ہو گئی تھی تم کو اتنا ثواب، تم کو بیماری ہو گئی تھی تو تم کو اتنا ثواب، اور تمہارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا تو تم کو اتنا ثواب۔ جب مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے بقدر ثواب سے نوازا جائے گا تو دنیا میں جن کو مصیبت نہیں آئی تھی، جو عافیت سے تھے، وہ اہل عافیت یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیاں قینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی اور جو اجر ان کو مل رہا ہے وہ ہم کو بھی مل جاتا۔ تو بعض مرتبہ بندہ مصیبت میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، پر اللہ اس لیے وہ مصیبتیں نہیں دور کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں اس کے لیے کوئی دوسرا خیر منظور ہوتا ہے۔ تو جلد بازی نہیں کرے کہ میں تو دعائیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فریادیں ہی نہیں سن رہا ہے، اللہ نہیں سن رہا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے کوئی حکمت رکھی، اللہ کا کوئی منصوبہ ہے، اور تو کچھ باتیں میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ، یعنی آپ سوچئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی ہوں گی جب حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے، نبی ہیں، اور پھر کے دعاؤں یہاں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، مطلب کیا خوبصورت سی تعبیر ہے، اور پھر نبی ہیں تو اللہ نے جو ان کو بصیرت اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مزاج ان کا بنایا تھا، تو وہ تو کیسی دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو دعائیں کرتے کرتے یعنی رو رو کر کے آنکھیں ان کی نابینا ہو گئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نہیں مل رہے ہیں، اور کب ملے جا کر کے، ہاں یعنی دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگا ہے، لیکن جب یوسف ملے تو اللہ تعالیٰ نے لوٹایا، تو کیسے لوٹایا؟ پھر بھئی بادشاہ بنا کے لوٹا دیا۔ جس بچے کے یعنی اس کے موت کی خبر ملی تھی، اللہ تعالیٰ جب لوٹا رہے تو کیسے لوٹا رہے؟ بادشاہ بنا کر کے لوٹا رہے، ہاں مصر کا عظیم بادشاہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بعد میں نے کہا نا کہ آپ کی دعا بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ڈپازٹ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سود بڑھا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے بڑھا کر کے جب اللہ کے آپ کو جمع کر دیتے ہیں۔ تو دعا قبول نہیں ہو رہی تو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ چل رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ کچھ بڑا دینا چاہتا ہے، تو جب دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر انشاءاللہ بہت بڑا دے گا، چاہے دنیا میں دے اور چاہے آخرت میں دے۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حرام کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، گناہ اور حرام کام یہ بھی دعاؤں کی قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بندہ اگر کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، کسی صغیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور اصرار ہے اس پر، اور جو بھی اس سے خطائیں ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ممکن ہے کہ کبھی ہماری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہو کہ ایک حرام کام جو ہم نے زندگی میں اپنے ساتھ لگا کر کے رکھا ہے، تو وہ حرام کام ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ تک کے پہنچنے نہیں دیتا ہے، ہماری فریادیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ تو دعا اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی اپنی ذات پہ، اپنے کردار پہ، اپنے صبح و شام پہ، اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال کی کوئی سیاہی تو ایسی نہیں ہے جس نے میری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک کر کے رکھا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بندہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر چیزیں فرض کی ہیں، جو اس پہ واجبات ہیں، ان کو ادا کرے۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہمارے سروں پر ڈالی ہیں ہم ان کو ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا لتأمرن بالمعروف، کہ تم ضرور بضرور بھلائی کا حکم دو، ولتنہون عن المنکر، اور ضرور بضرور برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اور اگر تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہیں اس کو ادا کریں۔ دعوت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت جو ایک طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں ایک طرح ذرا سا سیاسی شعور ہمارے یہاں تو بیدار ہو گیا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا مزاج بننا چاہیے وہ نہیں بنا ہے۔ یہ بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ نہیں مسجدیں خالی ہیں، ہاں سڑکوں کے اپنے تقاضے وہ آپ پورے کریے، پر مسجدوں کے بھی اپنے تقاضے ہیں، وہاں بھی آئیے، ہاں اللہ کے حضور میں مانگیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت تو مسجدوں میں ہی آتی ہے، مسجدوں سے ہی آتی ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیاسی بحران جب سے شروع ہوا ہے ایک صف بھی نمازیوں کی تعداد ہماری مسجدوں میں بڑھی۔ دعائیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مشکل ترین مراحل میں نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں، بدر کے موقع پہ ہاتھ اٹھا کر کے ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کندھے سے چادر گر گئی، اور حضرت ابوبکر آ کر کے اللہ کے نبی کو چادر اڑا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بس کر دیجئے، اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں مت ڈالیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ بھی ادا کریے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو موانع ہیں دعوت کے، ان سے ہم کو بچنا ہے۔ اسی طرح دعا کی کچھ آداب ہیں۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلا آداب یہ کہ دعا شروع کریں تو اللہ کی حمد اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے دعا کی ابتدا کریں، اللہ کی خوب خوب تعریف کریں۔ ہاں جیسے کسی کہا جاتا ہے نا، سخی کی جو ہے تعریف اس کے مانگنے کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے کچھ آپ کسی سے مانگنا چاہتے ہیں تو پہلے خوب، یعنی جس کو ہم چاپلوسی کہتے ہیں نا، یعنی خوب خوب تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کے حضور میں تو آپ کو بہت اللہ کی تعریفیں کرنی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، قرآن میں جو دعائیں، اس میں بندہ کیا کرتا ہے اللہ کی خوب، یعنی سورہ فاتحہ تو سب سے بڑی دعا ہے، اور سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، کہ اللہ نے مانگنے کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے، تو وہاں تو بندہ شروعات ہی کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، اور تو رحمان ہے، اور تو رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ کی خوب خوب تعریفیں کرنا، اللہ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، جو نوازشیں کی ہیں، بندہ جیسی تعبیروں میں بیان کر سکتا ہے بیان کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا، ایک اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے نا، تو اپنی زبان میں بھی دعا مانگے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دعائیں اللہ کے نبی سے منقول ہے وہ جوامع الکلم ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اس کو بھی سمجھے کہ ان دعاؤں کا کیا مطلب ہے، اور پھر اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، بات کرے اللہ تعالیٰ سے، گفتگو کریں اس سے، یعنی غم ہلکا ہو جاتا ہے بندے کا جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہے۔ تو جس تعبیر میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک احسان یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تو نے تو یہ بھی مجھ پر احسان کیا، اور یہ بھی احسان کیا، اور یہ بھی احسان کیا اللہ تو نے، اور تو پھر تیری قدرت یہ ہے، تیری عظمت یہ ہے، تیری بڑائی کا عالم یہ ہے۔ تعریف جس حد تک آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کریے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان اور پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر مروی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر دعا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیا جائے، دعا رک جاتی ہے، جام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا نہیں پہنچ رہی ہے، جب تک کہ اللہ کے نبی پر درود نہ بھیج دیا جائے۔ درود جب آپ بھیجتے ہیں تو وہ درود کا پاور جو ہے وہ جب دعا کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے۔ تو ہر دعا میں ابتدا میں آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی خوب خوب حمد اور بہت تعریف اور اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے، دل کی گہرائیوں سے ایک ایک نعمت یاد کر کے، اپنی زندگی کی ایک ایک خوشحالی اور ایک ایک نعمت یاد کر کے اللہ کے سامنے بیان کرنی کہ اللہ تو نے بہت فضل کیا ہے، لیکن مجھے اور یہ بھی چاہیے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے خوشحالی میں بھی دعا مانگتا رہے، یہ نہیں کہ جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا اور جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دی تو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، یہ تو کافر کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی پکار سن لیتے ہیں اور اس کو نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے اپنی علم اور صلاحیت سے حاصل کیا ہے۔ یہ کافروں کا رویہ ہوتا ہے۔ مومن خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، بدحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب لہ عند الشدائد، جس آدمی کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ مشکلوں میں اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں بھی اس سے دعا کرتا رہے۔ خوشحال ہے تو بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوشحالی میں یہ بھی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خوشحالی رکھ، عافیت میں رکھ، کوئی مصیبت نہ دے۔ ہاں
بعض سلف کہتے ہیں نا کہ میں مصیبت میں ڈالا جاؤں اور پھر مجھے صبر کرنا پڑے، اس سے زیادہ محبوب مجھ کو یہ کہ میں عافیت میں رہوں اور میں شکر کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی چاہیے. عافیت میں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں نہیں ڈالنا. تو عافیت میں آپ دعا کرتے ہیں تو کوئی مصیبت آ بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مصیبت میں بندے کی دعا قبول کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا مانگے. تضرع ہونا چاہیے دعا کے اندر. بندہ روئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، کوشش کرے رونے کی. اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یہ سوچ کر کے مانگے کہ اللہ میری سن رہا ہے. ہاں، اللہ میری زبان سے ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اس کو. یہ تصور اگر پیدا ہونا تو پھر دعاؤں میں تضرع خود بخود آ جاتا ہے. تو بندہ تضرع سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے اپنی جتنی زیادہ تضرع کر سکتا اللہ کے حضور کرے. وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. وہ رونا جو ہے دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ رونا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اسی طرح سے بار بار اللہ سے دعا مانگے، الہا کے ساتھ مانگے، بار بار اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا سے کبھی بھی عاجز نہ ہو کہ نہیں بہت مانگ لیا اب نہیں مل رہے. آپ انبیاء کی جو واقعات میں نے بتائی کہ نہیں، حضرت زکریا تو شادی کے بعد سے ہی دعا مانگتے ہوں گے اور ان کی دعا بڑھاپے میں قبول ہوئی، لیکن اس حالت میں بھی دعا مانگتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اب تو بال سفید ہو گئے، اب تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب تو بیوی بھی، یعنی بیوی اگر ماں جنابی ہوتی تو بوڑھی ہو چکی تھی، اب تو کوئی چانس ہی نہیں دکھ رہا ہے. لیکن بندہ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اسباب اور وسائل نہیں دیکھتا، اللہ کی قدرت دیکھتا ہے. تو اللہ سے کبھی بھی وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ میں نامراد پھر بھی نہیں ہوں تجھ سے، امیدیں تجھ سے ختم نہیں ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے عاجز نہ ہو. اسی طرح ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. تو جہاں اللہ کے نبی سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا منقول ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیے. اس حالت میں ہاتھ اٹھانا سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. ہاتھ اٹھا کر کے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ پر جب چڑھے تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اور استسقاء کی دعا جب کی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی. تو جن موقعوں پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی وہاں ہاتھ اٹھانا سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اور جہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور ہاتھ نہیں اٹھانا اللہ کے نبی سے منقول ہے وہاں ہاتھ اٹھانا بدعت. اللہ کے نبی نے خطبے میں ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگی، یا طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگی، سعی کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگی. تو جہاں ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ کے نبی نے وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا بدعت. اور جہاں نہ اٹھانا منقول ہے اور نہ ترک کرنا منقول ہے تو وہاں ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہے اور ترک بھی کر سکتا ہے. اٹھا دے گا تو وہ عبادت ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اس کو ہمیشگی نہیں برتنی چاہیے. مطلب عام دعاؤں میں کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لے تو کوئی حرج نہیں، عام دعا کوئی مانگ رہا ہے، لیکن مستقل جیسے نماز کے بعد مستقل ہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا تو یہ مناسب نہیں ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ملتا ہو تو وہاں مستقل ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے. اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وسیلہ لگا کر کے دعا کریں. تو ہم وسیلہ، اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچنے کا کوئی وسیلہ لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو ویسے تو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پر لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دے کر کے اللہ سے کچھ مانگے. تو ابھی غریب فقیر بندہ اللہ تعالیٰ کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ کو دینے کے لیے سب سے عظیم ترین چیز ہے کہ اللہ کو اس کی رحمت کا حوالہ دیا جائے، اس کے فضل کا حوالہ دیا جائے، اس کی نعمتوں کا حوالہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی فریادیں سننے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کا وسیلہ لگانا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کے نام یاد رکھو، یاد کرو اور ان ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، تو رزق دے دے. شفا مانگنا ہے تو کہے اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والے، تو مجھ کو شفا دے. بیٹی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہاب ہے، مجھ کو بچے عطا فرما. اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اس کی عظمتوں کا وسیلہ، اس کے کرم کا وسیلہ لگا کر کے اور حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگنا، پہلا وسیلہ یہ ہے. دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اس نے جو بھی اعمال کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے کہے کہ اللہ میں ان اعمال اور اس ایمان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. ایمان اور عمل کا وسیلہ یعنی توحید کا وسیلہ. سورہ فاتحہ میں بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو بندے کو مانگنا ہے ہدایت، لیکن ہدایت سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے پاس کیوں آئے مانگنے کے لیے؟ کہ تو ہی دیتا ہے، اور ہم تو تجھی سے مانگنے والے ہیں، تیری ہی پارٹی یہ لوگ ہیں تو صحیح فریادیں کرتے ہیں. تو فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ توحید کا وسیلہ بندہ لگا رہا ہے. تو اپنا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عمل کا تعلق اور ایمان کا تعلق، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت اللہ نے اس میں دعا سکھائی ہم کو، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے کر کے آئیں تو ہمارے گناہ بخش دے. تو بندہ ایمان کا وسیلہ لگا رہا ہے. ہاں ایک دعا سورہ آل عمران میں فرمائی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہم تو نے جو نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی اتباع کر لی ہے. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا کہ ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے. اللہ تو اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت نازل کر ہم کو جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کا، اپنی ایمان کا وسیلہ لگانا. اسی طرح سے دعاؤں کے وسیلے میں سے ایک وسیلہ یہ کہ آپ کسی نیک آدمی سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کریں کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے جس کو میں نیک سمجھتا ہوں اس نے میرے حق میں سفارش کی ہے تجھ سے، تو اللہ تعالیٰ میرے حق میں اس کی سفارش قبول کر لی. ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر کے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں موجود ہے تو آپ سے گزارش کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے. تو جو زندہ نیک لوگ ہیں ان سے دعا کی درخواست کرنا اور پھر ان کی دعا کے وسیلے سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. ذات کا وسیلہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، دعا کا وسیلہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی بھی ذات کا وسیلہ نہیں ہے، پر آپ اللہ کے نبی پر ایمان لائیں تو اس ایمان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے والدین کی فرما برداری کرنا بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. حضرت اویس قرنی وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو اہم ترین خصوصیت بیان کی وہ کیا؟ کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یعنی حضرت عمر کو نصیحت کی کہ جب وہ آئیں گے تمہارے پاس یمن سے تو تم ان سے اگر تم کو موقع ملے تو ان سے درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. کیوں؟ کیا نہیں کی تھی؟ ان کی زندگی کا اہم ترین معاملہ کیا تھا کہ وہ اپنے والدہ کے فرما بردار اور ان کی خدمت گزار تھے. تو والدین کی فرما برداری کرنا بھی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح سے مجبوروں کی مدد کرنا، بے کسوں کا سہارا بن جانا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وہ دو لڑکیاں آئی تھیں اور دیکھا کہ پریشان حال ہیں اور پانی بھرنا چاہ رہی ہیں، نہیں بھر پا رہی ہیں، تو ان کا تعاون کر دیا اور اس کے بعد دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ ہے میرے رب تو جو بھی خیر نازل کر دے میں محتاج ہوں. تو کیونکہ مدد کر کے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندے اللہ کی مدد کرتے ہیں. تو دوسروں کی مجبوروں کی مدد کر کے دعا کرنے سے پہلے کچھ آپ صدقہ خیرات کر دیں، دعا کرنے سے پہلے آپ کسی غریب کو کچھ کھلا دیں پلا دیں، کسی کے گھر پہ راشن بھرا دیں، کسی بچے کی ٹیوشن فیس بھر دیں، کسی کی اسکول کی فیس بھر دیں، کسی مجبور کا سہارا بن جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آخری ایک بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے حال کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے اور جتنا وہ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کرنا. یعنی آپ انسانوں کے سامنے اپنی پریشانی نہیں رکھیں لیکن اللہ کے سامنے تو آپ کھل کر کے اپنی پریشانی رکھیں، اپنی مجبوری، اپنی بے بسی، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی تقصیر کا اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا ہے اور میں بہت پریشان حال ہوں. جیسے حضرت زکریا نے دعا کی نا کہ یہ میرے بال سفید ہو گئے اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور میں اپنی پریشان حالی کو اللہ کے حضور میں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے دعا کرنے کا، دعا کی قبولیت کے امکان اس سے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں، باقی احادیث کے اندر بہت سارے مواقع بھی ایسے آئے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پہ دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، فلاں فلاں وقت میں دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور فلاں فلاں مقامات میں دعا کرو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو آپ دعا کی کوئی بھی کتاب
خریدیں گے تو آپ کو ایسے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ کچھ باتیں دعا کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور ہم تو یہ کوشش الحمدللہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، اور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فریادیں سنیں، ہم سب کے سروں پر جو بھی مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ موت آئے تو زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید کا کلمہ ہو۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ بندہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے، یہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، تو دنیا صرف ہمارا مقصود نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد مت بنا دینا، سب سے بڑی چاہت مت بنا دینا۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق کی مضبوطی آخرت کے لیے نہیں ہوتی، دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کبھی قرآن نہیں اٹھاتے، لیکن ذرا سا کسی نے کہہ دیا کہ کوئی آسیب ہے اور جادو ہے تو پھر وہ 40 دن قرآن پڑھ لیتے ہیں، 2 3 پارے روز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یعنی قرآن بھی سے بھی ہمارا تعلق بنے گا تو وہ بس دنیا کے مقصد کے لیے بنے، تو یہ بھی مناسب بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگنا چاہیے۔ زیادہ تر دعائیں اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے آخرت اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی دعائیں مانگنی چاہیے، ہدایت کی، عافیت کی، ایمان کی، یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے پہلے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگے، اپنے لیے پہلے مانگے، پھر اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، جب وہ نہیں موجود ہے تو اس کے لیے دعا کریے۔ تو آپ میرے لیے دعا کریے، میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا، تو میں آپ کی دعا انشاءاللہ ہو سکتا ہے میرے حق میں قبول ہو جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی، اور میری دعا انشاءاللہ آپ کے حق میں قبول ہوگی۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی پہلے تو اپنے لیے مانگنا چاہیے، اس کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے والا، سچی دعا کرنے والا بنائے، اور دعا کی جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان آداب کا، ان شرائط کا اللہ تعالیٰ ہم کو لحاظ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔